أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قریب تشریف لائے، قریب اگر بیٹھنا ہے آپ کو مل کے بیٹھے. گزشتہ کل نماز کو کب توڑ سکتے ہیں اور کب نہیں توڑ سکتے، اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی. وہ مضمون ابھی ہمارا ادھورا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں اس پر ڈسکس کریں گے. رمضان المبارک کے بعد ہر سال تعلیم کا آغاز ہم بود کے دن سے کرتے ہیں. بود کے دن سے کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ علم ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے. اور جہالت تاریکی ہے، ظلمت ہے. اسی لیے جو مدارس دینیہ ہے تو وہاں پر تدریس کا آغاز بود کے دن سے کیا جاتا ہے، چونکہ علم پڑھانا ہے، نور پڑھانا ہے. تو میں نے بھی اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ رمضان المبارک کے بعد جب جامعہ میں دارالعلوم میں تدریس کا آغاز کرنا ہوتا تو وہ بود کے دن کا انتظار کرتے تھے، اور بود کے دن سے باقاعدہ تدریس کا اور تعلیم کا آغاز ہوتا تھا. کچھ تشریح میں آگے کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ خود آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ الف باء کی تختی لے کر آپ مکتب میں گئے، میں گیا تو استاد جی شروع میں یہ کہلواتے تھے ہم سے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح. تو آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھ لے، کیونکہ ہمارے بھی یہ تعلیمی سال کا آغاز ہے. اور یہ بات یاد رکھے، علماء نے لکھی ہے وہ جو طالب علم کے فضائل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، گھر سے بچے چلے گئے اور دارالاقامہ میں قیام کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہے. نہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہماری جو یہ مجلس لگتی ہے، تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تو بہت سے لوگ گھر سے اسی نیت سے آتے ہیں کہ نماز کے بعد تعلیم کے حلقے میں کیا کرنی ہے؟ شرکت کرنی ہے. تو یہ آپ کا جو ارادہ ہوا، آپ نے نیت کی، اب آپ جو گھر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو وہ تمام فضائل حاصل ہے جو ایک طالب علم کے لیے حدیث پاک میں بیان کیے گئے. ایک فضیلت کتنی پیاری ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتے۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو یوں سمجھاتے تھے، اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ ہمارے یہاں بدلے گا، اللہ کرے کہ شر سے سارے ہی لوگ محفوظ رہے ان سے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، جب میں پڑھتا تھا ڈابیل میں، راندیر میں، تراج میں، تو جو دور کے طلبہ ہوتے ہیں، کوئی بمبئی سے آیا، کوئی واپی سے آیا، کوئی حیدرآباد سے آیا، کوئی کوکن سے آیا اور دیگر جگہوں سے، تو بقرعید کی چھٹی، 12 وفات کی چھٹی، ششماہی کی چھٹی، سالانہ چھٹی، تو عام طور سے وہ سفر کرتے تھے ٹرین سے۔ تو ٹرین کی ٹکٹ بک کرائی جاتی تھی تو اس میں یہ آپشن ہوتا تھا کہ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو کنسیشن ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کنسیشن۔ کنسیشن جانتے ہیں نا کیا؟ ہاں، ڈسکاؤنٹ، جزاکم اللہ، کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ تو ڈسکاؤنٹ ملتا تھا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے جنت تک پہنچنے کا راستہ، لیکن ہو سکتا ہے مشکل پیش آئے، لیکن جو طالب علم ہے اس کو تو پہلے سے ڈسکاؤنٹ ملا ہوا ہے، اس کو کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ ملا ہوا ہے، کنسیشن ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا کہ وہ طلب علم کے لیے چلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد پہنچتا ہے، مدرسہ پہنچتا ہے، جامعہ پہنچتا ہے، دارالعلوم میں پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کو بھی کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے۔ تو یہ سب لوگ، میں اور آپ اس نیت سے آتے ہیں، وہ اس فضیلت میں شامل ہیں۔ تو نہ صرف مکتب میں بلکہ میں نے خود جو تعلیم حاصل کی، درجہ عالمیت کی، تو بعض اساتذہ شروع سال میں یہ پڑھواتے تھے کہ ہمارے ساتھ پڑھو، تو آپ بھی ریپیٹ کرے، پڑھے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم اکبر الہ آبادی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، تو میں ان کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو اس کا مفہوم ہے۔ اکبر مرحوم نے لکھا ہے، چلیے اب جد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، چلیے اب جد سے، اب جد یعنی علی با تا سا جیم ہا خا، تو یہ ابجد، چلیے اب جد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے۔ بہت پیاری بات کہی ہے کہ چلیے اب جد سے ربی یسر ولا تعسر کہہ کر، تب تو امید تمت بالخیر ہو سکتی ہے۔ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی مانگو، آسانی طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے راستے میں ہم جو طے کریں گے۔ اور دیکھیے میرا اور آپ کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، ابھی مدرسہ شروع ہوگا تو دارالعلوم جامعہ کب شروع ہوتے ہیں نورانی بھائی؟ شوال میں ہوتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ ہمارا مدرسہ تو جلدی شروع ہوتا ہے، ان کا تو ابھی شروع نہیں ہوا، کچھ دن اور ان کی چھٹی ہے، ہمارا تو جلدی شروع ہو گیا، اور پھر ان کا ختم ہو جاتا ہے کب؟ شعبان میں، اور جلدی ختم ہوتا ہے، اور ہمارا تو بالکل شعبان میں بھی اخیر تک چلتا ہے۔ تو اور فضیلت تو فرمایا کہ آسانی کے ساتھ شوال سے جو ہم نے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اے اللہ تو اس میں آسانی پیدا فرما،
دشواری اور رکاوٹوں سے حفاظت فرما اور ہمیں منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ پہنچا۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اے اللہ تو رمضان المبارک کی آمد تک اس سلسلے کو باقی رکھ اور عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہمیں وہاں تک پہنچا، آمین۔ اب دیکھیے مسجد میں تو کئی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے، اور یہ مجلس تو بدلتی رہے گی، کبھی عصر بعد، کبھی مغرب بعد اور کبھی عشاء بعد، 3 میں سے ایک وقت ہوتا ہے۔ تو کچھ حضرات ہیں جو پورا سال بیٹھتے ہیں، کچھ حضرات ہیں جو صرف عصر بعد ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں، کچھ صرف مغرب بعد بیٹھتے ہیں۔ خیر اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے، مشغولی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں بیٹھتے ہیں، ہاں، اور کچھ کام کاج نہیں ہے، فارغ ہے، گجراتی میں کہے کہ پرواتا ہے، ہاں، لیکن نہیں بیٹھتے۔ تو سعد اللہ صاحب فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، تو ہم وہی پڑھ دیں گے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ فیض احمد فیض نے لکھا ہے، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، اور ایک عرض تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کچھ لوگ جو ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں تو وہ ابھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان تک بات نہ پہنچی ہو کہ بھائی ابھی عصر کے بعد مجلس ہے، یا ہو سکتا ہے مشغولی ہو، تو ان کی خدمت میں بھی فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلشن میں آ بھی جاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ محفل میں چلے بھی آؤ، محفل میں کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اور ایک شاعر گزرے ہیں احمد فراز پاکستان میں، ان کا ایک کلام ہے، تو اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے شکریہ کے ساتھ، اور اس میں ہمارے مزاج کی عکاسی بھی ہے۔ احمد فراز نے لکھا ہے، زندگی سے بس یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے بس یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر میں ملا ہے مجھے۔ زندگی سے بس یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے۔ اور آگے ہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے، ہم سفر جانتے ہو نا، جو ساتھ دے ساتھ چلے، اور ہجوم کا معنی بڑا مجمع کہ کئی لوگ ہو، تو یہ ہمارا حال ہے۔ اور ہم سب سے کہیں گے کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے، ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے، اللہ اکبر۔ تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جیسے وہ مولوی ارشد ابھی تشریف لائے تھے تو ظہر بعد وہ بچوں کے لیے رکھا گیا تھا مجلس، تو میں آیا عصر کے وقت اشفاق بھائی، اور ان کے روم میں گیا، میں نے پوچھا کہ مولانا پروگرام کیسا رہا؟ تو جواب میں فرمایا، مفہوم یہ تھا دارالعلوم دیوبند کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو میں پہلے یوں سمجھا کہ
کہ بھائی دارالعلوم میں تو اب کئی بچے ہیں، ہے نا، اب تو کتنے ہزاروں بچے ہیں وہاں پر. تو میں سمجھا ماشاءاللہ مجلس بڑی سکسیس گئی ہوگی، بہت زیادہ بچے آئے ہوں گے. تو میں نے کہا اچھا اتنے زیادہ بچے آئے تھے؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ دارالعلوم دیوبند جو شروع ہوا تھا تو اس وقت صرف ایک طالب علم تھا. تو بس استغفر اللہ. شفیق چچا جانتے ہیں نا آپ دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری، کہ جب شروع ہوا تو آصف بھائی کیا تھے؟ استاد بھی ایک، حسن بھائی اور شاگرد بھی ایک، اور دونوں کا نام کیا؟ محمود. دونوں کا نام محمود، کہ ملا محمود اور شیخ الہند جو بعد میں ہوئے، اور جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کہا کرتے تھے. فرمایا کہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند کہنا یہ ان کی توہین ہے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی مقام دیا تھا، فرمایا کہ اس اعتبار سے ان کو کہنا چاہیے شیخ العرب والعجم. تو کہنے لگے بس ایک آیا تھا. تو میں نے کہا اچھا دارالعلوم دیوبند سے وہ مراد ہے کہ ایک ہی آیا. تو احمد فراز نے بھی یہی کہا کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک آدمی بھی قافلہ ہے مجھے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہی بندہ بیٹھے ہیں، بہرحال آپ سب شرکت کرے، چند آدمی بھی قافلہ ہے مجھے، ہم یوں کہہ دیں گے. گھروں پہ تو سنتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے محفل میں مجلس میں بیٹھ کے سننا. جو انوار اور جو برکات آپ کو مجلس میں بیٹھ کر حاصل ہوں گے وہ آپ کو گھروں پہ بیٹھ کر سننے سے نہیں ہوں گے. ایک تو آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بیان کرنے والے کی حرکات و سکنات اس سے بھی وہ واقف ہو سکتا ہے. بعض مرتبہ ایکشن سے کوئی بات بتانی ہوتی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کر کے بتایا، تو کچھ روایتیں بیان کرنی ہوگی تو مجھے بتانا پڑے گا کہ یوں. تو وہ تو جو گھروں پہ ہیں وہ نہیں سن سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتے. دوسری بات، ایک خاص ماحول کا خاص اثر ہوتا ہے، وہ نہیں ملے گا. تیسرے، یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں، وہ الگ سے ثواب ملتا ہے. وہاں کہاں اعتکاف کی نیت کریں گے. چوتھی بات، یہاں شور شرابہ نہیں ہوگا، ڈسٹرب نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے. اور گھر پہ بچے ہیں اور لوگ ہیں، کبھی فون آیا، کبھی کوئی مہمان آ گیا. اور کچھ لوگوں کو اگر بتی سلگانے کی عادت ہوتی ہے، جلانے کی، تو یہاں بیٹھیں گے تو ادب سے بیٹھیں گے، سنیں گے. وہاں کان سے بھی کام جاری اور ہاتھ اور ہونٹ سے بھی جاری ہیں. تو صدیق بھائی وہ سب چیزیں تو نہیں مل سکتی. وہ تو صحبت ہے. صحابہ صحبت سے بنے ہیں، یاد رکھنا. صحابہ کس سے بنے؟ صحبت سے بنے. اور ایک چیز کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے طلب سے، قدر سے، تڑپ سے، اتنا ہی بولنے والے کو حوصلہ اور قوت ملتی ہے نا. آپ جو سمجھتے ہیں، حوصلہ اور قوت ملتی ہے اس کو. تو بہرحال یہ آپ کو ہم نے بتا دیا. دوسرا، مالیگاؤں میں ایک صاحب ہے شکیل حنیف، تو ان کے کلام میں مختصر سی ترمیم کرتا ہوں، وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. اصل شعر دوسرا ہے جو بات کہنی ہے، لیکن وہ وزن بٹھانا پڑتا ہے نا. تو اس لیے اوپر کا شعر بھی مجھے پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے اور وزن بھی محفوظ رہے. تو اسماعیل بھائی کیا کہا ہے انہوں نے؟ بات اگر سچ ہو تو اس پر اڑے رہنا ہے. بات اگر سچ ہو تو اس پر اڑے رہنا ہے. آندھیاں لاکھ چلے یوں ہی کھڑے رہنا ہے. عبدالسلام بھائی کیا کہا؟ بات اگر سچ ہو تو اڑے رہنا ہے. آندھیاں لاکھ چلیں
یوں ہی کھڑے رہنا ہے۔ اہل محفل سلام مانندے حسین انگوٹھی ہے۔ اہل محفل سلام مانندے حسین انگوٹھی ہے، تجھ کو بھی اس میں نگینے سا جڑے رہنا ہے۔ تجھ کو بھی اس میں نگینے سا جڑے رہنا ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ سناتے تھے کہ علم والوں سے رابطہ رکھنا، علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم والوں سے رابطہ رکھنا، اپنا کوئی تو ضابطہ رکھنا۔ علم دین سیکھنے سکھانے کا جاری تم بھی سلسلہ رکھنا۔ جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر، جن سے حاصل ہو تم کو علم و ہنر، ان سے ملنے کا باقی سلسلہ رکھنا۔ التجا تجھ سے ہے یہی یا رب، التجا تجھ سے ہے یہی یا رب، حاسدوں سے مجھ کو بچا کے رکھنا۔ حاسدوں سے مجھ کو بچا کے رکھنا۔ اس نے فیشن سمجھ لیا ہے سلام، اس نے فیشن سمجھ لیا ہے سلام، سامنے سب کے سر کو کھلا رکھنا۔ اس کو اب فیشن بنا لیا ہے۔ بعض علماء بھی کھلے سر پھرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی چہل قدمی کر رہے ہیں، گھومنے کے لیے نکلے اور تو الگ بات ہے، ورنہ لوگ پھر اس کی کاپی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی غنیہ میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا ایک دور یوسف بھائی ایسا گزرا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر سے باہر کھلے سر ٹوپی کے بغیر گھومتا تھا، قاضی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ آیا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آپ کو حوالہ دیا میں نے کتاب کا، غنیہ میں لکھا ہے، اور وہاں سے فتاوی رحیمیہ میں بھی حضرت نے یہ بات لی ہے کہ قاضی کھلے سر پھرنے والے کی عدالت میں گواہی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ کھلے سر بازار میں پھر رہا ہے، گھر سے باہر پھر رہا ہے مرزا صاحب، اور یہاں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد میں کھلے سر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ مول صاحب کسی کو ٹوپی پہنانا کیسا ہے، بہت دیر سے سمجھے۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ مول صاحب ٹوپی پہنانا کیسا ہے، اس میں بحث کرتے ہیں کہ ٹوپی نماز کے اندر پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے، پہننا کیسا ہے۔ عبد القادر چچا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب یہ بات ہے، سنو، ہمارا چیلنج ہے کھلے سر نماز پڑھنے والے کو قیامت کی صبح تک کوئی ایک ایسی حدیث لے کر آئے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور احرام کے، یاد رکھنا، سوائے حج کے احرام اور عمرے کے احرام، آپ جانتے ہیں کہ احرام میں ہے تو آدمی کو سر کیا رکھنا پڑتا ہے؟ کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ سوائے حج کے احرام اور عمرے کے احرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ چیلنج ہے ہمارا کھلے سر نماز پڑھنے والے کو قیامت کی صبح تک۔ لے کر آئیں گے تو وہ روایت لے کر آئیں گے جس میں حضور کس میں ہے؟ ارے بولو یار،
احرام میں ہیں وہ لے کر آئیں گے. ہم کہہ رہے وہ نہیں، وہ تو سب کے لیے ہیں. ارے اسلام میں تو حضور نے تو یہ تعلیم دی مجھے اور آپ کو، ہیں شبیر چچا، کہ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں بھی کھلے سر نہیں جانا. یہ تعلیم ہے دین کی. لیکن ہمارے یہاں صدیق بھائی الٹا معاملہ ہے. اب تو خیر وہ بھی نہیں رہا. بچپن میں ہمارے یہاں بہت سختی کرتے تھے بعض دیندار گھرانوں میں ماں باپ کہ خبردار ہم کے کھلنا ماتھے کھاوا بیٹھا تو ہے نا، ہوتا تھا نا عبدالسلام بھائی. ہاں کہ کھلے سر کھانے نہیں دیتے تھے، کہ کھلے سر کھانے نہیں بیٹھنا ہے، ٹوپی پہن کے بیٹھنا ہے کھانے کے لیے. اس پر ایک مزیدار بات سنیں. میں نام بھول رہا ہوں بادشاہ کا جو انڈیا میں تھا، نام ذہن سے نکل گیا. تو وہ اور ان کا ایک بے تکلف دوست تھا. تو بادشاہ اور وہ بے تکلف دوست کھانا کھا رہے تھے. اب جو بے تکلف دوست تھا وہ بھول گیا ٹوپی پہننا کھاتے وقت اور کھلے سر کھانے لگا. اب اس وقت کے بادشاہ بھی ٹوپی پہنتے تھے. آپ دیکھو عالمگیر کو اور پرانے مغل بادشاہ آپ کو بغیر ٹوپی کے نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. وہ سر پہ ٹوپی ہے ان کی. ہاں ارے آپ ذرا یہ غور کریں، جتنے بھی مذہب ہے دنیا میں، اسلام تو دین ہے اور یہی اصل ہے، لیکن آپ جو باطل مذہب ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، مذہبی لوگ سر کو ڈھکتے ہیں. میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا دیکھیے جتنے بھی مذہب ہیں سر کو ڈھکتے ہیں. جو ماڈرن ہے اس کو چھوڑو، میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ سر کو ڈھکتے ہیں. اتنا ماڈرن زمانہ ہو چکا ہے. یہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نسبت کرتے کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کا کیا حال ہے، لیکن ان کی جو نسبت کی جاتی ہے، جیسے ہمارا مرکز مکہ مکرمہ ہے تو ان کا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے، یہاں قریب میں اٹلی ہے. پتہ ہے نا اٹلی میں ہے نا ان کا. ہاں بڑا ان کا اٹلی کے اندر ہے. اٹلی یا کہاں پہ ہے یار، کچھ بولو. ہے روم میں. جی ہاں. تو میں نے کہا کچھ کبھی بھائی غلط بول دوں تو سر نہیں ہلاتے رہنے کا، آپ کو لقمہ دینے کا یار. اٹلی میں روم میں دونوں ایک ہی تو نہیں ہے، کہیں ایک ہی ہے نا. ہاں پھر یو کے اور یونائٹڈ کنگڈم ہوا نا، ہے حافظ امتیاز. تو بہرحال چلے ہے کہیں پہ. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کئی سفر نامے چھپے ہیں. حضرت نے پہلے اپنا سفر نامہ شائع کیا اور چھپا، اس کا نام رکھا جہان دیدہ. کیا نام تھا اسماعیل بھائی؟ جہان دیدہ. لیکن کتاب چھپی تو نون کے نیچے نقطہ لگانا کاتب بھول گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہاں اب ہوگا بعد کے ایڈیشن میں، لیکن جو پہلا ایڈیشن شائع ہوا، اب جو بھی حضرت سے ملتا تو کہتا میں نے آپ کی کتاب سفر نامہ پڑھا، جہاں دیدہ جہاں دیدہ جہاں دیدہ. حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے وہ جہاں دیدہ نہیں ہے، وہ جہاں میں دیدہ ہے. ترجمہ الگ ہو جاتا ہے. کہ جہاں دیدہ اور جہاں نے دیدہ، تو حضرت نے پھر اس کا ترجمہ ہی کر دیا. دوسرا سفر نامہ چھپا تو نام بدل دیا، اس کا نام رکھا دنیا میرے آگے. یہ ترجمہ ہوتا ہے اشرف بھائی، جہاں نے دیدہ دنیا میرے آگے. اس میں لکھا ہے، شاید اٹلی ہی نام لکھا ہے، روم جو بھی ہو. حضرت نے فرمایا کہ جو ان کا مین، جیسے ہمارے یہاں حرم شریف ہے، بیت اللہ ہے، تو جو ان کا وہاں پر چرچ ہے جو بھی ہے، تو کہاں کہ میرے دوست مجھے بھی لے گئے کہ چلو آپ کو بھی دکھلاتے ہیں. تو کہاں کہ وہ کیوں لگی ہوئی تھی. میں نے کتاب کا نام آپ کو دے دیا، اس میں لکھا ہے دنیا میرے آگے، اس میں ہے یہ. تو کہاں کہ عورتیں وہ شارٹ کٹ پہنی ہوئی تھی، اسکرٹ، کیا اسکرٹ بولتے ہیں، ہاں وہ اسکرٹ وغیرہ وہ پہنی ہوئی تھی. مرد بھی کھلے سر تھے. تو فرمایا کہ ان کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا. وہاں کپڑے رکھے ہوئے تھے
ان کو تھیلی دی گئی کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں اور اندر پہن کر جائے اس کے مناسب نہیں ہیں تو کیا کرو، اندر ڈال دو، یا یہ کہ اسی کے اوپر یہ تھیلی اور اندر داخل ہونا جس کپڑے میں مناسب معلوم ہوتا ہے یہ کپڑا پہن کر تم کو اندر جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ پورا ان کو کیا ڈھکنا پڑا، بدن عورت کو بھی اور مردوں کو سر پہ جو بھی بہرحال جو بھی کپڑا ہو، کہا کہ اس کے ساتھ وہ اندر گئے۔ اور میرا اور آپ کا معاملہ اب ہم دیکھیے ہاف آستین میں نماز مکروہ ہے، لیکن جب گرمی کا زمانہ آئے گا وہاں اتنا خیال ہے، لیکن ہمارے یہاں اچھے لوگ 5 وقت کے نمازی، بلکہ بعض دیندار ذہن رکھنے والے بھی، چونکہ اب تو جبے بھی ہاف آستین کی نکل چکے ہیں، پرابلم یہ ہے، اور پھر وہ ملتے ہیں مرکز میں ہیں، حرمین شریفین سے لوگ لے کر آتے ہیں، تو ایک ذہن وہیں بگڑتا ہے۔ આપણે કે યાર આ તો મકરૂ છે કે મોલ સાહેબ આ તો મક્કાથી લઈને આવ્યો તો કે હું તો મદીના શરીફથી લઈને આવ્યો તો કે તેવું તે તો આ મળતે હું એમ અરે મક્કા ને મદીનામાં તો ઉલામા કે કેટલા વર્ષો સુધી ત્યાં ચિકન ખાવાનું ના કહેતા હોતા કે હરામ चिकन शुबा था वहाँ पे, कि वो ब्राज़ील से और दूसरे मुल्कों से वो आती थी। हमारे अकाबिर नहीं खाते थे वहाँ एक ज़माने तक, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी का हाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये किताबों में मैंने पढ़ा। हमारे अकाबिर के हालात में एक बुज़ुर्ग वहाँ रहे हैं सालहा साल, हज़रत मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, जो बाद में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान गए, वहाँ से मदीना मुनव्वरा, और जो दावत व तबलीग के काम में जुड़े हुए हैं वो पॉकेट साइज एक किताब रखते होंगे, उसका नाम क्या अशरफ भाई, मसनून व मकबूल दुआएं, उसके जमा करने वाले। हजरत ने साल हा साल जब तक अपने हाथ से ज़बा नहीं करते थे, किसी आलिम को मिलने जाते, रिश्तेदार को, और होटल में खाना होता, चिकन होती, वो उसमें शामिल नहीं होते थे कि इसमें शुबा है कि हराम हो, चूँकि वो उधर से आई। इसलिए ये मत समझो कि जो आपको मक्का में मिल रहा है, जो आपको मदीना मुनव्वरा में मिल रहा है तो सब, और अब तो वैसे भी MBS का दौर है, और पता नहीं वो सिद्दीक भाई कैसे क्या कर रहा है, अल्लाह उसको तौफीक दे, हमें भी जो है वो हिदायत दे, उसको भी सही हिदायत दे। टॉयलेट में बगैर टोपी के नहीं गए, और हम लोग अब नमाज कैसे पढ़ते, बगैर टोपी के पढ़ते, हाफ आस्तीन से हम पढ़ते, पतलून हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारा टखना खुला है या ढका हुआ है, नमाज ऐसे ही जो है वो पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, मफहूम ये, एक आदमी का कपड़ा लटक रहा था, उसने नमाज पढ़ी, हुजूर ने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया जा फिर से नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। क्या था वो कपड़ा, क्या हो रहा था, नीचे लटक रहा था, वो टखना हसन भाई क्या था, हाँ वो ढका हुआ था। हुजूर ने फरमाया जा कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। एक और मौके पर भी ये फरमाया। तो भाई टोपी पहनकर आओ नमाज के लिए मस्जिद में, अपने बच्चों को भी आदत डालो। हम लोग तो पहने हुए हैं, लेकिन बच्चे देखिए, हर आदमी की ये फितरत है, नेचर है, आसानी सबको अच्छी लगती है ना, कि आसानी मिले। अब टोपी पहनने में आसानी है या न पहनने में आसानी, अब जो पहन रहे हैं वो तो यही बोलेंगे कि पहनने में है ना यूसुफ भाई, लेकिन जो नहीं पहन रहे हैं और आप दिल से पूछे तो उसमें जो है वो आसानी होती है। ये तो हम तो हमेशा पहन रखते हैं इसलिए, वरना ये आपको किन को पूछने की बात कर रहा हूँ, अब इधर देखो, नमाज होगी, हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे, बाज लोग तो मस्जिद में ही अभी बाहर भी नहीं गए, यानी वो ये समझते हैं कि नमाज के लिए ऊपर क्या करना है, फोल्ड करना है, जो भी कपड़ा पहना है, जो भी कुछ पहना है, और मस्जिद ही में कि अल्लाह जे सवाब कमाए ले ले पाछो हैं, कि अल्लाह जे सवाब कमाए तू ले ले, एम के पाछो नहीं जुए मन तो बाहर हुदी भी नहीं ले जाए थे मुसल्ला पर ने, हाँ वही ना, वो यहीं पर। फिर कहते हैं कि यार इतनी मैं नमाजें पढ़ता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। मैं कि तू सवाब तो बदो है खंखेरी गए हैं, खंखेरे ना पड़े, हाँ तो बाकायदा यूं करते हैं वापस में कि आ खंखेरू ताज खंखेरी गए। ये हमारी नमाजों का हाल है।
پھر ہم کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازوں کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں. کیا ہم نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح پڑھنی چاہیے؟ ہر آدمی اپنے دل سے جو ہے وہ پوچھے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو بھائی 3 کام کرو. ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھو. دیکھیں مسجد والے اللہ جزائے خیر دے جس نے بھی کیا، وہاں ٹوپی رکھی ہوئی انہوں نے، لیکن ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہر تھوڑے دن بعد چیک کر لیا کریں. ہے نا نورانی بھائی؟ وہ نور غائب ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس پہ میل کچیل جمع ہے. تو بعض نفیس طبیعت ہوتی ہے، وہ ٹوپی اٹھائے گی اور وہ نظارہ سامنے آئے گا، اسماعیل بھائی وہ پھر رکھ دے گا کہ اس سے اچھا تو. اچھا ہمارے یہاں پہلے کتنا اہتمام، جو انڈیا سے آئے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے. ٹوپی نہیں ہے تو رومال ہوتا تھا، تو رومال ہے نا، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ رومال باندھ کے پڑھتے تھے. اچھا بعض لوگوں کے پاس رومال نہیں ہے اور وہ کیپ ہوتی تھی، اور کرکٹ کھیلنے آئے صدیق بھائی تو وہ گارڈن گرینچ بن جاتے تھے. جانتے ہیں نا ویسٹ انڈیز کا جو پلیئر تھا گارڈن گرینچ، تو وہ کیپ الٹی پہنتا تھا، ہے نا، وہ ادھر رکھنی ہے تو وہ کیا کرتا تھا، یوں طرف جو ہے وہ کرتا تھا. تو وہ اس طریقے سے کیوں وہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ پھر سجدہ نہیں ہوگا، ہے نا، تو الٹا کیا ہے تو وہ سجدہ ہوگا. اتنا اہتمام تھا ہمارے یہاں، لیکن اب ہمارے لوگ ٹوپی کے بغیر. اچھا حضور سے یہ تو ثابت ہے، سنو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو ٹوپی پہن کر نماز پڑھی ہے، یا ٹوپی کے اوپر کیا ہوتا تھا، امامہ ہوتا تھا. امامہ ہوتا تھا. تو امامے کے ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ویسے نہیں پڑھی ہے، یا تو ٹوپی، یا ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر کیا موجود رہتا تھا، امامہ رہتا تھا. سمجھ آئے نا؟ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہشتی زیور حضرت تھانوی نے لکھی ہے. حضرت تھانوی نے نہیں لکھی. حضرت تھانوی نے بہشتی زیور لکھوائی ہے، چند احباب سے لکھوائی ہے، حضرت نے نہیں لکھی. ارے حضرت کچھ بیکری تھوڑی تھی، اس میں تو نان کھٹائی کیسے بنانی وہ بھی ہے. تو حضرت تھانوی کوئی بیکری تھوڑی چلاتے تھے. ہاں، تو وہ لکھوائی ہے حضرت تھانوی نے. تو آسان ان کو کہا کہ آسان زبان میں لکھنا، چونکہ عوام کے لیے ہے. تو ایک صاحب آ کر آئے حضرت کے پاس، تشریف لائے اور کہا حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہشتی زیور، یہی کہا کہ آپ نے جو لکھی بہت آسان ہے، بہت خوشی ہوئی. حضرت نے فرمایا اسی لیے تو نام بہشتی زیور رکھا ہے، مشکل ہوتی تو اس کا نام امامہ رکھتا. امامے میں کیا ہوتا ہے نا، ادھر یوں 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 یوں. تو بہرحال حضور سے یاد رکھے بغیر ٹوپی کے نماز ثابت نہیں ہے. یا تو ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، یا پھر امامہ ہے. اور امامہ بھی بغیر ٹوپی کے نہیں باندھا، یاد رکھنا. امامہ بھی پہلے ٹوپی اور اس کے اوپر پھر کیا ہے، وہ امامہ ہے. تو بھائی ایک اہتمام کرو کہ ٹخنے ہمارے کیا ہے، کھلے ہوں. ہاں، دوسرے سر ڈھکا ہوا ہو. تیسرے کوئی موسم ہو، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، فل آستین کا کیا پہن کر آؤ، شرٹ ٹی شرٹ جبہ جو بھی ہے وہ کیا کرو، فل آستین کا جو ہے وہ پہن کر آؤ. تو بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو ابھی تو ہماری بات کی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے، اور وقت جو ہے وہ ہونے کو آیا ہے. چلے بہرحال جلدی جلدی ایک مسئلہ شیخ زمن کی نظر کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے قرآن شریف منگوایا تھا. انہوں نے ایک مسئلہ رمضان میں پوچھا تھا ہمارے مہمان سے، تو وہ مجھے کہہ کر گئے کہ ان کو سمجھا دینا. میں نے کہا ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اللہ کے سوا اور میرے سوا. میں نے کہا ان کو میں سمجھاؤں گا، کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ. کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اور لوگوں سے پوچھوں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم سمجھا دیں گے. ان کا سوال یہ تھا، اچھا سوال ہے جاننے جیسا، اس لیے میں نے قرآن کریم منگوایا. اب چونکہ وقت نہیں ہے، ہمیں اعوذ باللہ سے چلنا ہے، اور گزشتہ ہمارا پورا سال بسم اللہ ہی میں نکل گیا. جو حافظ امتیاز سعد اللہ صاحب نورانی بھائی بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن اب ہم ذرا رفتار بڑھائیں گے، ہے نا. تو انشاءاللہ اب کچھ رفتار بڑھے گی ہماری. بسم اللہ. اچھا ان کا سوال ہے، اچھا سوال ہے، اور یہ سوال پیدا ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتا ہمیں، مجھے تو اس پہ تعجب ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ہم، یہ ہونا چاہیے پیدا. اور آپ نے کیوں نہیں پوچھا آج تک علماء سے، جاننے والوں سے کہ ایسا کیوں. اچھا سوال کیا ہے. ادھر دیکھو، اس کی بات نہیں کر رہا، سورہ فاتحہ کی.
میں سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہوں. سورہ بقرہ شروع ہوگی تو شروع میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. اشفاق بھائی آپ اذان دیں گے نا، ٹائم ہو جائے تو بول دینا، ہم اسٹاپ کر دیں گے. بالکل نئی گاڑی ہے تو بریک فوراً لگ جائے گی. پھر سورہ آل عمران ہے، کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. چلے پیچھے جائیں گے تو جلدی ہوگا. اچھا یہ آئی سورہ قمر، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے چلے جائے، چلے جلدی جلدی اتنی. سورہ کوثر کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کافرون کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نصر کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لہب کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑے میاں نے سوال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورت شروع کرتے ہیں اور قرآن کریم میں جو لکھا ہے پہلا لفظ سورت کا تو سارے الفاظ ہم زور سے پڑھتے ہیں، تو سورت شروع ہوتی ہے تو بالکل ٹاپ میں اوپر تو بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی ہر سورت کے شروع میں لکھا ہے سوائے ایک سورت سورہ توبہ، باقی ہر جگہ لکھا ہے، تو یہ سورت زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں اختلاف ہے رائے میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کو ہر سورت کا جز سمجھتے ہیں، حصہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جز نہیں سمجھتے کہ یہ پوری آیت تبرکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کریم میں، تو ہم تراویح میں دیکھتے ہیں امام صاحب قل هو اللہ احد سے پہلے زور سے پڑھتے ہیں، تو ایک مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ نازل کی گئی ہے ایک تو تبرک کے لیے، دوسرا دو صورتوں کے درمیان فصل کو، گیپ کو بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری صورت کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی ہے. اچھا ان کے دلائل ان کے امام صاحب کے پاس ہے. اب دونوں کے پاس مضبوط دلائل ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں بالکل مضبوط دلائل. دو دلیل آپ کو دیتا ہوں. ایک عقلی دلیل ہے، یعنی بئی معنی کہ آپ کو نظر آئے گی، دوسرا حضور کا ارشاد ہے. تو امام ابو حنیفہ کے پاس بھی اپنی دلیل ہے، اس لیے بسم اللہ زور سے نہیں پڑھنا ہے. اب واپس دیکھیں، سورت جو شروع ہو رہی ہے، پیچھے چلے جائیں آپ، دیکھیے یہ ساری آیتیں ایک ساتھ لکھی ہے، لیکن بسم اللہ آپ کو الگ سے لکھی ہوئی ملے. اگر یہ بھی اس کا حصہ ہوتا تو اس کو بھی یہاں سے شروع کیا جاتا. بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بسم اللہ اذا، اس کو الگ سے نہیں لکھا جاتا. آپ کو ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے لکھی ہوئی ملے گی. دیکھو نظر آ رہا ہے، بالکل جدا ہے نا، بالکل جدا ہے. باقی یہ جتنی بھی آیات ہے وہ ساری ساتھ میں لکھی ہوئی ہے. پورا قرآن شریف اسی طرح، پورا قرآن شریف، لیکن خالی بسم اللہ آپ کو الگ ملے گی اور الگ اسٹائل میں لکھی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور دوسری نئی صورت کیا ہو رہی ہے؟ وہ شروع ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے. تو یہ بسم اللہ نازل کی گئی ہیں صورتوں میں فصل پیدا کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے. آخری بات ایک تو یہ، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ترمذی میں روایت، بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، نیز فرمایا کہ وہ سورت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اب واپس قرآن کریم اٹھاؤ، حضور نے کیا فرمایا؟ روایت میں باقاعدہ لفظ ہے کہ 30 آیات ہے. کتنی آیات ہے؟ 30. اور کون سی سورت نام بھی ہے روایت میں؟ تبارک الذی. اب سعد اللہ صاحب آپ ذرا قریب آئے، ایک منٹ ادھر آئے. یہاں کیا لکھا ہے؟ آیاتھا 30 لکھا ہے نا، 30. تو یہ دیکھیے بسم اللہ کے بعد نمبر لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. بسم اللہ میں کہاں نمبر ہے؟ اندر نمبر نظر آ رہا ہے؟ ارے یار آپ کو نمبر ہیں آنکھ کے.
چلے دوسروں کو پوچھو. بسم اللہ کے بعد اسماعیل بھائی نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آ رہا ہے نہیں. باقی ہر آیات کے بعد دیکھیے آیت پوری ہوئی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ہر ایک کے بعد نمبر ہے. اور یہ 30 آیات ہے. یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے. اگر بسم اللہ سورت کا جز اور حصہ ہوتا تو یہ سورہ تبارک الذی 31 آیات ہوتی ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ 30 آیات کی صورت ہے. اور نام بھی بتا دیا کہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ تبارک الذی ہے، سورہ ملک ہے. یہ دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے. اگر ہوتا ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ سمیت 31 آیت ہوتی ہے. اب میں آپ کو نہیں پوچھوں گا کہ آپ سمجھے گے نہیں سمجھے، بلکہ یوں کہوں گا آپ کو سمجھنا ہی چاہیے. اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اور اب بھی آپ نہ سمجھے تو خدا کرے کہ کبھی تو سمجھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.